سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشنز حاصل ہو سکیں۔ صلی اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم کی محبت الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد وصلات میرے بزرگوں اور دوستوں، برادران اسلام، یاران طریقت، اللہ کریم نے پھر ایک دفعہ کرم فرمایا، فضل کیتا کہ اساں سارے اس مقام تے بہ کے اپنا تے اپنے پیارے حبیب فخر دو عالم جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کرن تے سنن دا شرف بخشیا۔ اللہ کریم سب دا آنا قبول فرمائے۔ محمد عمر چشتی، انہوں نے والد صاحب محمد خان، میری فیملی مبارکباد تے مستحق ہیں جنہوں اللہ کریم پھر توفیق عطا کی تھی، انہوں تو دعوت دی تھی، تسی انہوں نے دعوت دیتے آئے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سادہ کمال نہیں ہے، یہ خدا فضل ہے، خدا احسان ہے کہ سانو چھوڑ لیا اپنی یاد واسطے، اپنے ذکر واسطے۔ دعا مانگیا کرو اللہ کریم ایو جی سعادت سانو ہمیشہ ہمیشہ نصیب رکھے۔ حافظ صاحب جاندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی گل کی تھی، اس سے بنا دو چار گلاں عرض کر کے انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ دعا کرو اللہ کریم وہ پیار وہ محبت سانو ہی عطا کرے جڑے صحابہ کرام دے حصے چاہیے، وہ پیار وہ محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڈے حصے چ آوے جڑا اولیاء کاملین دے حصے چ آیا ہے۔ تسی جانتے ہو مسلمانوں دا رشتہ جڑا امام الانبیاء دے نال ہے، یہ ایسا لازوال رشتہ ہے جہدے وچ کوئی شک نہیں، اور یقین جانو مسلمان جتنے بھی نے کوتاہیاں الگ نے، سستیاں وکھریاں نے، لیکن مسلمان اپنے نبی نال پیار ضرور کریں گے۔ درجہ بدرجہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے کاٹ ہو سی کہ بد ہو سی، لیکن سارے مسلمان بندہ مومن اپنے نبی نال پیار کریں گے، اور اس سے پیار دا نتیجہ ہے جدوں بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے مسلمان اپنے اپنے انداز اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کریں گے، اور یہ رشتہ بڑا حساس ہے۔ توجہ چاہساں اے چالی چک جدوں دوبارہ پروگرام دی سیٹنگ ہوئی، اکرم نو میں عرض کیتا کہ کافی دفعہ چالی چک ایک پروگرام ہویا ہے، تھوڑے دن وقفہ کریے، انہیں کہنے جی ساڑا دل ہے سی پروگرام سجانا ہے، گرمی دے باوجود خیر موسم کچھ پہلے بہتر آئی، اللہ نے احسان فرمایا ہے، تو ہمت کیتی تھے اس گھر چائے، اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا قبول فرمائے۔ توجہ چاہ سکو کہ جڑے دن چل رہے ہیں تسی بہتر جان دے ہو، جدید دور ہر بندہ خبراں نال وابستہ ہوندا ہے۔ دوبارہ مسلمانوں نے چیک کیتا گیا کہ مسلمانوں اپنے نبی نال کتنا پیار ہے۔ اے معمولی گل کوئی نہیں، اسی بھلے جو ادے ہیں، ساڑیاں کوتاہیاں جو ہیں، لیکن جدوں وہ کم کر پاندے مڑ انہوں پتہ لگتا ہے نہیں مسلمان جاگ دے، یہ ستی ہوئی قوم نہیں، یہ جاگ دی، سست ضرور ہے، میں پہلے عرض کیتا ہی کوتاہیاں ہیں، نالائکیاں ہیں، لیکن اپنے نبی نال سارے پیار کریں دے۔ اچھا صرف نبی نال اے نہیں پیار کریں دے، نبی اپنے غلاماں نال پیار کریں دے۔ اور اگر اے دی وضاحت میں جاواں نا تے لمبی گل بڑھتی، تسی علماء کو سنتے رہندے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں کتنا پیار کریں دے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے اگر مینوں غلاماں دی دقت نہ ہوندی نا تے ہر نماز نال مسواک نو لازم کر دتا جاندا کہ لازم مسواک کرنا ہے۔ آپ نو اپنے غلاماں دی اتنی تکلیف کہ مسواک نو فرض کیتا جاندا، واجب کیتا جاندا نہیں، صرف اس واسطے کہ اللہ دے نبی غلاماں نال پیار کردا ہے۔ اور دے نال نہ تسی علماء کو سنتے رہندے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نماز بڑی لمبی بھی ہوندی ہے، قیام لمبا ہوندا ہے، قرآن دستا ہے، لیکن جدوں آپ جماعت نماز پڑھیندے ہیں آپ فرمائندے ہیں دل تک رہندا ہے بے میں نماز لمبی کراں، لیکن لوگاں دی تکلیف تو میں تے مڑ پیار دی گل آئی نا، محبت دی گل آئی۔ اگر مسلمان اپنے نبی نال پیار کریں دیں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام نال پیار کریں دیں۔ دعا منگیا کرو اللہ کریم سانو پیار عطا کرے، صرف انسان نہیں، صرف مسلمان نہیں، ساڑھے نبی تے ہوئے جنہاں پتھر بھی پیار کر دیں۔ سبحان اللہ۔ بڑا مشہور تذکرہ تسی علماء کو سنتے ہو، احد پہاڑ دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تے پہاڑ
پر ان معمولی نہ جانے یہ بونا یہ بھی سڑ نال پیار کریندا ہے پتھر ہے پہاڑ ہے لیکن قربان جاواں پتھر تیرے مقدر تو جس واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلال فرمائی ہوئی بونا ہے تے پتھر ہے تے پہاڑ لیکن عام پہاڑ نہیں یہ مری دے پہاڑاں دی گل نہیں سواد دے پہاڑاں دی گل نہیں فرمایا اوہ پہاڑ ہے پہاڑ فرمایا معمولی نہیں یہ بھی سڑ نال پیار کرتا ہے اگلی گل آپ فرمایا اگر یہ پیار کرتا ہے ونو ہبو فرمایا اصلی نال پیار کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان یہ اللہ سعادت مندی خوش نصیبی کہ آپ نے فرمایا اگر یہ پتھر پیار کریں دن تے آمنہ دا لال حسنین دا نانا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں پتھر نال پیار کریں دن تے اگر پتھر پیار کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں پتھر نال پیار کر دیں تے خیال ہے کی خیال ہے یہ اشرف المخلوقات ہوئے انسان ہوئے تے مسلمان ہوئے اگر یہ نبی نال پیار کرے تے نبی تے بدل جاؤ لا پیار سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے دعا کہ میرے مالک سب صحیح مانے کامل اپنے محبیب سرسندہ پیار عطا کر اور ختم نبوت والا نوجوان دوست شی فرمائیں توجہ چاہساں یہ دے وچ کوئی شک نہیں قرآن بھی گواہی دیندہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں احادیث بھی گواہی دیندی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں اجماع امت بھی یہی دسیندا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی نو نبی من لے تو یقین جڑو مسلمان نہیں رہتا وہ کافر ہو جاتا ہے جڑا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی اور نو نبی مان لے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے ملعون ہو جاتا ہے تو دعا مانگیا میلے مالک امت محمدیہ جو سر بڑھائے تے سر سے اتے استقامت عطا کرے سبحان اللہ ساڑا جیونا بھی ہوئے تے اسے اتے سر مریے تے اسے امت وچ فرمایا ما کانا محمد بڑی واضح آیت قرآن مجید دی دسیندی ہے وہ لوگ جڑے جدید دور بعض لوگ آئے انہاں سوشل میڈیا ٹچ کیتا دنیا دار بعض لوگ بڑے شاطر چلاک ہوندے وہ ساڑھے نوجوانوں نے ورخلا لیں دیں وہ اندر کتھے لکھے ہے کہ آپ آخری نبی ہیں صرف یہ بندہ صورت اٹھا کے ویکھے العذاب 40 نمبر یہ دسین دیئے کہ یار جے دا کلمہ میں نصیب ہویا رب قرآن چاندہ ہے اے آخری نبی ہے اس تو بعد کوئی نبی نہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پہلی گل تے دسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرداں کیوں توڑے جو کسی دے باپ نہیں اے نہیں آکھیا کہ آپ دی اولاد ہی نہیں تذکرہ کیتا مرداں دا آپ نو اللہ اولاد عطا کیتی شہزادے عطا کیتے لیکن اس عمر تے نہ پہنچے جدے وچ انہاں نوں مرد آکھیا جا سکدا ہے بھئی جوانی نصیب ہویا نہیں چھوٹی عمر وچ اللہ انہاں نوں اٹھا لیا تے اللہ پھر قرآن نے دسیا کہ تواڈے وچوں مرداں دے کسے دے باپ نہیں نہ ایک گل ضرور ہے اور روحانی باپ ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمائے اللہ دے رسول بھی ہیں تے آخری نبی بھی ہیں سب نبیاں تو آخر آن والے کون ہیں آمنہ دلال فخر دو عالم جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اللہ دے آخری نبی اچھا پنجابی سمجھ ہوتی کوئی مزاتب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے اور یقین جانو وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں بڑے خوش بخت ہیں یعنی اللہ کریم اس دور بھی ختم نبوت سمجھان واسطے ارتے پہرہ دین دی توفیق عطا فرمائی دعا کرے ساڈا بھی نام انہاں وچ شمار ہو جاوے کہ اسی لوگ بھی انہاں دے نوکراں چ آ جائیے انہاں دے خادمین وچ آ جائیے فرمایا میرا حبیب اوے جڑا مرداں تواڈے جو کسے دے باپ تے نہیں لیکن اللہ دے رسول بھی ہیں تے اللہ دے آخری نبی بھی ہیں اور حدیث مبارکہ بڑی پیاری تے سادہ دی حدیث مسلمانوں نوں سمجھان واسطے جنہاں دے علم وچ گل نہ ہوئے او تختی تے لکھے دل دی تختی تے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائیں دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال تے میرے تو پہلے نبیوں دی مثال اس بندے آرے جڑے کو سونا جہا گھر بنائے سونا جہا گھر بنائے خوبصورت یا گھر بنائے تے مڑ بندے اس گھر نو ویکھن آویں
اس خوبصورت مکان نو اس کوٹھی نو ویکھن آویں او دے گرد گھومن اس خوبصورت مکان نو ویکھن تے اس مکان دے ایک کونے وچ ایک اٹ کائی نہ ہوئے ایک اٹ دی تھار خالی رکھی ہوئے تے جیڑے بندے ویکھن آویں اب بندہ مکان جو بنائیندا تے سونا بنے ہوئے ایک تھار اٹ نکلی ہوئے تے ہر بندہ اکثر روٹین یار ایتھے اٹ لگی تے سونا ہوئے آج تھار خالی نہ ہوندی تے آپ نے ارشاد فرمایا بندے آمین او دا گھر ویکھن او کوٹھی ویکھن او سونا جا مکان جڑا اس بندے بنایا آئی انہوں ویکھن تے مرتعجب کرن کہ یار ایک اٹ دی تھار خالی ہے ایک اٹ دی تھار خالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قصر نبوت عمل فرمایا او اٹ میں اللہ سبحان اللہ میں خاتم النبی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ تسی سبحان اج اللہ چالی چک دی گٹھ وچ بیٹھے ہو تو بڑا اپنی مقدرت ناز نہ کریے کہ اللہ کریم سان مسلمان بنایا نبی دا غلام بنایا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین منن والا بنایا اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی نو نبی مننے وہ قادیانی ہوئے وہ مرزائی ہوئے وہ کوئی بھی صورت پیش کریں کہ تشریح نبی ہے فلانا نبی ہے یاد رکھیا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں رہندا وہ بندہ مسلمان نہیں رہندا وہ بندہ مسلمان نہیں رہندا کیوں اس واسطے نہیں رہندا بھئی اس اللہ دے نبی آمنہ دے لال فخر دو عالم جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی نے نبی مان لیا یہ سادہ دے مثال آئے آپ سارے بیٹھے ہیں پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں سادہ لوگ بھی بیٹھے ہیں ان پڑھ لوگ بھی کیا تسی سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں منیں دے حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے نبی منیں دے پر اسی دی امت نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی منندے ہیں پر اسی دی امت نہیں اے جدو نبی تا منیا تے اسی امت کیوں نہیں اس واسطے اسی دی امت نہیں انہاں نبیوں تو بعد ایک اور نبی منیا ہے اسی عیسائی نہیں اسی یہودی نہیں اسا انہاں نبیوں نو منن تو بعد ایک اور نبی نو منیا ہے جنہوں پوری کائنات محمد آدھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے جیسے انہوں منیا کلمہ پڑھیا اعلان کیتا وہ امت محمدیہ ہو گیا تو جیڑا آپ تو بعد کسی نو نبی منے سی مر او دا تعلق اس امت نال نہ راسی او ایک اور امت ہو سی اس امت محمدیہ نال اس دا تعلق نہ راسی کس بندے دا جیڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی اور نو نبی منے سی اور اے حدیث واضح دسیندی پئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادہ جی مثال سانو سمجھان کر دیتی ایڈا کریم نبی ہے لاج پال آقا ہے آپ فرمائش کوئی میرا غلام بول نہ منجے کسی دی گل نہ نہ آ جاوے آپ نے ایڈی سونی سادہ جی مثال دیتی فرمایا کوئی بندہ کوٹھا بنائے کوئی سونا جا مکان کوئی کوٹھی پا لے ایک تھار ایٹ دی چھوڑ دے وے تے بڑ بندے ویکھ کر نامے پرانے کی ہو جا مکان بنایا ہے کی ہو جا کوٹھی بنائی وہ آ کے ویکھے نہ کر بڑا سونا مکان ہے مڑ تعجب کرن یار مکان بڑا سونا بنایا ایک اٹ دی تار خالی رکھی کدی وچ او بھی ہویا نا تے بڑی سونی لگیا فرمایا او اٹ جیڑی آئی او میں یعنی قصر نبوت جڑا محل آئی جس نبی دی باقی ضرورت آئی فرمایا اللہ او مینوں گل ہے او میں فرمایا انا خاتم النبیین فرمایا او آخری نبی میں دوسری حدیث پاک حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاگ دے مزاتا بہ سرکار معاشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا سبحان ہے اللہ اپنے مقدرت ناز کیتا کرو خوشیاں منایا کرو کہ اللہ کریم سانو پیارے آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہون دا شرف بخشیا اس عظیم نبی دا امتی ہون دا شرف بخشیا جے رب دا بھی محبوب ہے جیڑا رب دا بھی کیے محبوب ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقین جانو ایڈی سادہ الفاظ ایڈیاں پیاریاں گلاں جے بندہ یہ سن کے دل وچ بحال ہے یقین جانو بندہ مڑ مرزائیاں دی گل وچ نام سی قادیانیاں دی گل وچ نام سی اور اے رولا دوبارہ کیوں شروع ہویا اس واسطے کہ قاضی فیض عیسیٰ نے دوبارہ ایک جدو گل شروع کی تھی تو ہائی تا میں آنا ہائی تا مسلمانوں نے چیک کی تھا بھئی یہ مسلمان ہیں کہ نہیں وہ کفارت تو نہیں ہو گئے لیکن انہوں نہیں پوری دردی میں پتہ لگ گیا کہ یہ بھی نبی دے امتی جیند ہے
محبوب دے غلام زندہ سبحان اللہ ستے نہیں ہے جی وہ جاگ دے ہے سبحان اللہ اللہ کریم انہاں سارے غلاماں نو سلامت رکھے سرخرو کرے جنہاں جا کے مڑ پارا دیتا اللہ جنہاں جا کے کیا کیتا پارا دیتا تو تس بھی اپنے مقدر تے ناز کرو اللہ سانو اس امت چو بنایا جے دے کن نبی سکھ دے گئے سبحان اللہ ارے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی گل پیاری پیار کریندے ہویا آپ نے ارشاد فرمایا میری امت چ کہ 3 کذاب حسین کتنے 3 کذاب حسین ایک نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں 3 آپ نے ارشاد فرمایا وہ سارے گمان کرے سن میں اللہ دا نبی ہاں وہ گمان کرے سن حسین نہیں گمان کرے سن میں اللہ دا نبی ہاں قربان جاواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے ذکر فرمایا وہ کذاب کینو آندن جھوٹے نو کینو آندن جھوٹے نو کذاب کینو آندن وہ کا بدترین جھوٹا آپ فرمایا حسین جھوٹے حسین کوڑے اکثر اسی اللہ دے نبی ہاں فرمایا وہ گمان کرے سن اللہ دے نبی فرمایا نہیں آخری نبی میں ہاں آخری نبی میں ہاں تیسری حدیث پاک سنا کہ میں اپنی گل نا اختتام لے آتا تھوڑا پیار بھی چاہتا بڑی پیارے جے شعر سنا تو ساجد عباسی صاحب نے اور نال شہداء کربلا دا تذکرہ کرندے ہویا صحابہ کرام دی عظمت نو بھی بیان کیتا حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک دے راوی ہیں اور وہ گل کی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں 6 فضیلتاں دتیاں جڑیاں پہلے نبیوں نوں نصیب نہیں ہوئیاں کمال تے ہور بڑے پر اس حدیث پاک وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان مصطفیٰ و زبان مصطفیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گلاں خود بیان فرمائیاں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مینوں ایو جیاں 6 شاناں دتیاں ایو جے 6 کمال عطا کیتے جڑے ہور کسے نبی دے حصے وچ نہیں آئے کسے ہور نبی دے حصے وچ نہیں آئے لیکن اللہ تعالیٰ مینوں عطا کیتے پہلا کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مینوں جوامع الکلم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ مینوں کیا عطا فرمائیں جوامع الکلم ادا سادہ جہا معنی اے وے اللہ دے نبی فرمائندے میں جڑا کلام کرینا جڑیاں میں گلاں کرینا ہوندیاں تھوڑی ہیں پر معنی سمجھ والا رہندا نے گلاں تھوڑیاں ہوندیاں لیکن جڑا بندہ غوطہ لائے نا انہوں پتہ لگتا یار ایک گل تا نکی آئی پر گل نکی نہیں ویچ بہت بڑی ساری گل آئی فرمائے اللہ تعالیٰ میں نے کیسے عطا کیتے جوامع الکلم اے پہلا اعزاز اے پہلا شرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں نے عطا فرمائے جتنے پہلے نبی گزرن اللہ اور کسی نے عطا نہیں کیتے دوئی گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری فضیلت جڑی اللہ مینوں عطا کیتی ہے اور کسے نبی نو عطا نہیں ہوئی فرمایا نصرت بالرعب اللہ تعالیٰ رعب نال میری مدد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب نال میری کے فرمائیے مدد فرمایا اے فضیلت بھی اللہ مینوں عطا کیتی ہے اور کسے نبی دے حصے نہیں آئی تیسرا کمال تیسری فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میرے کر ساری زمین نو پاک کیتا ہے پوری روئے زمین اللہ تعالیٰ میرے کر پاک کیتی ہے تے پاک کرنا نہیں کیتی ہے اے تسی سن دے علماء کو لوں پہلے لوگ اتھائی نماز پڑھ دے ہیں جتھے انہاں دے نبی نشانی لیندے ہیں جتھے انہوں نے نبی کیسے لیندے ہیں نشانی لیندے ہیں اس تو بعد اس قوم دی امت دی نماز نہیں ہوندی لیکن اے شرف اے کمال اللہ تعالیٰ ساڑھے نبی نو عطا کیتا کہ تیرے تے میرے حبیب لجپال آقا حسنین دے نانا جان دے قدمہ دی برکتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سونے دے قدمہ دے صدقے پوری زمین پاک سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی دے غلام کدائی ودے ہوئے مسجد کائنہ نیڑے دور ہے نماز پڑھنا سادہ کام ہے قبول کرنا رب دا سبحان اللہ لیکن پہلی قومیں پہلیاں امتا انہوں نے یہ اجازت کائن آئی بھائی او اتھے نماز پڑھ دے جتھے نشانی کائن آئی جتھے انہوں نے نبی نشانی لین دیاں وہ اتھائی نماز پڑھ دیاں لیکن قربان جاواں جیدہ کلمہ سانو نصیب ہویا ہے اچھیاں نشانہ سرکار دیاں سونے من مونے من ٹھار دیاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاقی اکھی کتھے جاڑیاں آپ نے شاہ فرمایا تیسری فضیلت جڑی اللہ مینوں عطا کیتی ہے اور کسے نبی نو نہیں ملی فرمایا اللہ تعالیٰ پوری روح زمین نو میرے کان پاک کا چھوڑیا ہے اچھا پاک بھی کیتا ہے تے پاک کرنالی بھی کیتا ہے اے رومال اے میرے کولے تسی کپڑے پاک کے بیٹھے ہو اے پاک ہیں لیکن اے پاک کریں دے نہیں پاک تے ہیں اے کسے نو پاک کریں دے نہیں لیکن قربان جاواں اس مٹی دی عظمت ہو اے او شاید ہے تا مٹی
تسی پیریں چ رہندے ہو لیکن اس مٹی تے تیرے تے میرے محبوب دے قدم لگے یہ ایڈی شان علی تو پانی نہ لبے ڈاکٹر چ روکے بھائی تو پانی گزرے تکلیف دیندا فرمایا کوئی گل نہیں پانی کوئی نہیں مٹی جو ہے جس مٹی تے میرے نبی دے پیر لگے اللہ تے اینوں یہ شرف عطا کیتا ہے اے پاک بھی کریندی ہے اس تے نماز پڑھو تے قبول بھی ہوندی ہے وضو نہیں کر سکتے پانی لیتا کوئی نہیں کوئی گل نہیں تیمم فرماؤ جی میں تسی پانی نال وضو کر کے نماز پڑھ دے ہو اور نماز پڑھو قرآن کھولو تو قرآن دی تلاوت کرو اے مٹی بھی پاک ہوئی اے پوری زمین اللہ کریم سجدہ گاہ بنائی انہوں پاک کیتا صدقہ کملی والے آقا دا جس آقا دے قدمہ دی برکت ہے او دا اپنے کمال کتنے حسین فضل رب الولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا سبحان چاہیے اللہ فضل رب الولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے تو میں یہ حدیث پیار کرنا ہوں پہلی گل آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میں جوامع الکلم عطا کیتے ہیں تو ہی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ روب نال میری مدد کیتی ہے تیسری گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری روح زمین اللہ تعالیٰ میرے کان سجدہ گاہ بنائیے چوتھا کمال چوتھی فضیلت جی اس حدیث پاک دا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلتو الی الخلق کافہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات من رسول بنا کے سبحان الی اللہ الخلق ہر او شے جی وجود ملے میرا نبی ادھر رسول ہے ہر او شے جدا رب ساڈا نبی ادھر سبحان اللہ فرمایا اے کمال بھی اللہ تعالیٰ مینوں عطا کیتا اور کسے نبی دے حصے نہیں آیا پنجواں کمال پنجویں فضیلت جیڑی اس حدیث پاک دا حصہ ہے توجہ چاہتا 40 چک دی سرزمین دے تشریف لے کے آنا لے میرے آقا دے شان والے غلاموں تسی کام چھوڑے نیندر چھوڑی گھر چھوڑ کے کولر چھوڑ کے اے سی چھوڑ کے آج آئے اللہ تے دے حبیب دے ذکر دی محفل اپنے محبوب دے کمال سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال غنیمت میرے غلاماں کا اللہ حلال کر وحلت لی الغنائم پہلی قومت جنگ لڑ دیاں جدو جنگ لڑ لیندے ہن وہ جیڑا مال چھوڑ کے ونجڑا مسلمانوں نوں اجازت نہیں ہوندی پر وہ مال چاہ کے کھان لے ویندے اونوں کھاندے پیندے بلکہ نہیں اونوں اگ لے ویندے لیکن قربان جاواں تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کئی جنگ لڑیں تے او کافر مال چھوڑ کے دس جاویں میرے آقا دے غلاماں نوں چھٹی ہے اے کھا بھی سکدے نے پی بھی سکدے نے فرمایا مال غنیمت اللہ تعالی حلال کرا دیتی آخری چھٹا کمال جیڑا اس حدیث پاک دا حصہ ہے تے اور ختم نبوت دے والے نکال آئی اس حدیث پاک دا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ختم نبوت دا تاج رب میرے سر تے سبحان اللہ سبحان اللہ ختم نبوت دا تاج اللہ تعالیٰ میرے سر تے سجایا ہے میں آخری نبی ہاں تسی آخری امت ہو اس واسطے دور حاضر وچ نوجوان دوست تشریف فرما ہیں ذہن وچ رکھیا ہے اگر کوئی شخص کسی دی گلاں وچ آ کے کہ نہیں یار اسی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نبی منینے ہیں رسول منینے ہیں لیکن اس بعد غلام احمد تشریح نبی منینے ہیں کوئی کسی صورت چ لاہوری منینے ہیں کوئی بھی وہ الفاظ آکھیں یقین جانا ہے اس وقت سمجھا ہے تواڈے ایمان تے ڈاکا وگدا پیا ہے تانوں اپنے نبی تو دور کیتا جا رہا ہے یہ الفاظ آ کے کہ یار اسی تے نبی منینے ہیں تسی سانوں اے آندے ہو نہیں بھئی تسی مسلمان نہیں ہاں اس واسطے انہوں نے پتہ ہونا چاہیے آئین دی روح نال جدوں قرارداد پیش ہوئی آئی اودے وچ پھر واضح اعلان کیتا گیا تواڈے علاقے چ اگر کدی قادیانی مرزا یوسف تواڈی مسجد وچ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تواڈی مسجد وچ آ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تواڈے مسلمانوں دے قبرستان وچ وہ اپنا میت دفن نہیں کر سکتے اودی وجہ کیا آئی فقط اس وجہ تو یہ گل دسی گئی آئی کہ اے مسلمان نہیں رہے کیوں اس واسطے مسلمان نہیں رہے کوئی لڑائی تے نہیں کوئی اختلاف تے نہیں اسی تے سارے نال پیار کرنے ہیں ہاں اختلاف تا ہویا اے ناراضگی تا بنی انہاں ساڈے نبی نو چھوڑ کے ایک اور نبی مان لیا تے جیڑا ساڈا نبی چھوڑ کے اور نبی مان لے پر او دا تعلق امت محمدی نال نہیں رہندا اس واسطے انہاں نوں نان مسلم غیر مسلم قرار دیتا گیا کہ وہ اپنی عبادت گاہ نوں مسجد نہیں آکھ سکتے مسجد نہیں آکھ سکتے اپنے میت مسلمانوں دے قبرستان دفن نہیں کر سکتے اور وہ ساڈی مسجد آ کے عبادت نہیں کر سکتے وجہ کیا آئی فقط اس واسطے کہ انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نوں نبی مان لیا آؤ اللہ کریم نے قرآن واضح اعلان کرے ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. دعا منگیا کرے. حالات بڑے ناساز ہوتے جا رہے ہیں، جدید دور، آوارگی، اللہ اور وہ حبیب تو دوری، دین تو دوری. تسی آپ کہندے ہو ملاحظہ کرے آئے ساڑیوں گلنا نہیں رہیاں، وہ پیار نہیں رہے، وہ محبتہ نہیں رہیاں. اے تا ہے نا مسلمان تا ہے. اللہ دی بار گئی دعا منگیا کرے آئے کہ مالک سانو ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار عطا کر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت عطا کر. اے زندگی گزر جانی ہے، مڑ ایک نمی زندگی شروع ہونی جڑی مکڑی ہی نہیں. بلال صاحب کراچی دے شہر تعلق رکھتے ہیں. اے بھی اتنے آئے 64 چاکے کس واسطے آئے؟ محمد جمع سالہ بیٹے محنت کرندے ہن، کم کرندے ہن، چند دن 4-5 دن بخار ہوا بکردن تو بخار آج اپنے گھر دی رونق نہیں رہے. ساواں دا کوئی پتا نہیں. جس گل لئی سانو رب کلیا او کرنا یاد نہ ریا. جس گل لئی سانو رب کلیا او کرنا یاد نہ ریا. اسی پائے گئے جتن دے چکراں وچ سن ہرنا یاد نہ ریا. تے ساری عمر سیف ادھار وچ گزری تے بھرنا یاد نہ ریا. فانی دنیا وچ انج دل لایا سانو مرنا یاد نہ ریا. اسی پائے گئے جتن دے چکراں وچ سن ہرنا یاد نہ ریا. تے جس گل لئی سانو رب کلیا وہ کرنا یاد نہ ریا. اس واسطے کوشش کرتے رہے. اللہ دی بار گئی دعا منگی کہ میرے مالک جس شان نبی دا امتی بنائے گا وہ دی سیرت تے چلن دی توفیق عطا کر. وہ سونے حبیب دا پیار عطا کر. وہ سونے حبیب دی محبت عطا کر. اور یقین جانو جدو منگتو نا رب خالی نہیں لٹیندا. اللہ تعالیٰ یہ چند ٹوٹیاں پھوٹیاں گلاں عرض کیتیاں سانو میں سن کے سمجھ کے عمل کریں توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ مصطفیٰ.